أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله، أهل القرآن أهل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام اور عزیز طلبہ، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنیں، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. مجھے بالکل ہی قطعی طور پر اندازہ نہیں تھا کہ میں آج کے اتنے عظیم الشان جلسے میں شریک ہوں گا. میرے تصور میں ایک چھوٹا سا جلسہ تھا اور میں تقریباً پچھلے 8 دنوں سے یو پی کے سفر میں تھا اور دلی، علی گڑھ، پھر حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ مظاہر العلوم کی شورا میں شرکت کے لیے خورجہ، بلند شہر اور پھر وہاں سے میرٹھ، پھر دیوبند، پھر مظاہر کی شورا میں شرکت کر کے پھر میں دہرادون گیا. پھر وہاں سے کلیر اور رائے پور ہوتے ہوئے دوبارہ سہارنپور پہنچا اور دوسرے دن پھر مدرسۃ الشیخ زکریا سہارنپور میں پھر مجلس شورا میں میری شرکت ہوئی. اور شام کو اسی طرح عظیم الشان جلسہ جس میں 45 طلبہ کی دستار بندی اور تقسیم اسناد دی گئی، اس جلسے میں میں نے شرکت کی. پھر رات گزار کر صاحبزادہ محترم حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی کے مدرسے میں امبیٹا میں گیا. پھر وہاں سے میں گنگو، جلال آباد، تھانہ بون، کاندلہ، مظفر نگر، غازی آباد، دلی ہوتے ہوئے یہاں بمبئی حاضر ہوا. اور آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہو کر اور اس روح پرور منظر کو دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے. اور مجھے میرے علاقے میں شہر چنئی میں جو مرکزی مسجد کہلاتی ہے اور جہاں کبھی تبلیغی مرکز بھی ہوتا تھا اور جسے حضرت فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی علیہ رحمہ باب الجنوب بھی کہتے تھے کہ آنے والا شمال کا ہر عالم اور ہر سفیر یہیں سے جنوب میں داخل ہوتا ہے، ہر داعی یہیں سے جنوب میں داخل ہوتا ہے. اس مسجد کا وہ 11 سالہ درس قرآن کا اختتامی جلسہ میرے آنکھوں کے سامنے اس کا منظر گھوم گیا. ہمارے وہاں کے سابق امام مرحوم قاری محمد قاسم بھوپالی نے اپنا 11 سالہ درس قرآن کا اختتامی درس کے لیے مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علیمی علیہ رحمہ کو، چونکہ وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے رکن شورا تھے
اور حضرت سے ان کو خلافت بھی تھی اور عقیدت بھی رکھتے تھے. حضرت سے گزارش کی اور حضرت تشریف لائے اور بدھ کے دن مغرب کے بعد حضرت نے آخری درس دیا اور اگلے سلسلہ درس کا افتتاح فرمایا. اور دوسرے دن صبح میں 10 بجے سے 1 بجے تک ہمارے علاقے کے ملک التجار جناب ملک محمد ہاشم صاحب، جن کے صاحبزادے ملک مولانا محمد ابراہیم صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے شورا کے رکن ہیں اور ہمارے سبق کے ساتھی ہیں، ان کے گھر میں خواص کا اجلاس ہوا جس میں تقریباً 500 سے زیادہ ہمارے علاقے کے ائمہ، علماء، محتمین، نظماء اور ڈاکٹرز، انجینئرز، وائس چانسلرز اور پرنسپلز، ایک خواص کا مجمع تھا، اس کو خطاب فرمایا. اور شام کو ہمارا معمول کے مطابق شہر کا جو مرکز ہے مدرسۃ النور، مسجد نور میں حضرت نے مرکز کے اجتماع سے خطاب فرمایا مفکر اسلام نے. تو وہ درس قرآن کے اختتام اور آغاز پر جو حضرت نے فرمایا تھا، میرے کانوں میں حضرت کی آواز اس وقت گونج رہی ہے. حضرت مفکر اسلام نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں چاہے نہ دیکھ رہی ہو، ہمارے آنکھیں چاہے نہ دیکھ رہی ہو، لیکن میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور یہ ہمارے اکابر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ کرواتے ہیں. کبھی میرے شیخ نے مجھے مجلس میں سنایا تھا کہ ان کے ساتھی حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کے درمیان میں تقریر فرماتے، نصیحت فرماتے، واعظ فرماتے تو جمال میں آتے اور حال طاری ہو جاتا اور کیفیت طاری ہوتی اور فرماتے، عزیز طلبہ تم چاہے اپنے مقام کو نہ جانتے ہو، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے دلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور تمہارے لیے فرشتے ہر وقت دعا کرتے ہیں اور اپنے پروں کو تمہارے پیروں تلے بچھاتے ہیں. اور پھر فرماتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے تمہارے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں. مولانا علی میاں نے اس وقت فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر زمین تک اس وقت اس قرآن عظیم کے نسبت والے جلسے کو فرشتے اپنی سکینت اور رحمت سے ڈھانپے ہوئے ہیں اور ان کا تسلسل آسمان سے زمین کی طرف ہے. تو میرے دوستو آج کا یہ جلسہ قرآن پاک کی طرف، اللہ کی اس عظیم کتاب کی طرف نسبت رکھنے والا جلسہ، جس میں ہمارے معصوم بچوں نے اپنے سینے میں کلام مجید کو محفوظ کیا اور اللہ نے ان کو حفاظت قرآن کا جو وعدہ، میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کی جلالت، اس کی عظمت، اس کا تقدس اپنی کلام پاک میں خود ہی بیان فرماتے ہیں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اس کو زمین پر پیش کیا، زمین نے اس کے ہیبت اور جلالت کی وجہ سے اسے لینے سے انکار کر دیا. اللہ نے اسے آسمان پر جو اتنی بڑی عظیم اللہ کی مخلوق ہے جو پوری دنیا کو سائے کیے ہوئے ہے، لیکن اس کلام مجید کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے اس نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. پہاڑ جو زمین میں کیل اور میخ کا کام کر رہے ہیں اور زمین کے تذبذب اور تزلزل کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ عظیم طاقت پہاڑ کی انہوں نے انکار کر دیا. اور آخر اللہ تعالیٰ نے اس حضرت انسان کو، ابھی آپ نے سنا مولانا حلیم اللہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک بچے نے 86 دن کے اندر، یعنی دنوں میں اس نے قرآن مجید حفظ کیا، جسے 3 مہینے بھی نہیں لگے. میرے دوستو یہ کلام مجید کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ الی یوم القیامہ اس کو باقی رکھیں گے اور ظاہر کرتے رہیں گے. اور یہ بچوں کا کام نہیں ہے، یہ کسی استاذ کا کام نہیں ہے، یہ کسی مدرسے والوں کا کام نہیں ہے، یہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ حفاظت قرآن کا وعدہ پورا فرما رہے ہیں. کیا حیثیت ہے، کیا مجال ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ 86 دن کے اندر قرآن حفظ کر لے. میرے دوستوں میں مدرسے والا ہوں اور جو ہے یہ مدرسے کے علماء ہیں جنہوں نے ان بچوں کو
بڑی محنت کے ساتھ حافظ قرآن بنایا ہے۔ بھیونڈی والے، ان کے جذبات، آج کا یہ مجمع بہت دنوں کے بعد اتنے بڑے مجمع میں میں حاضر ہوا ہوں۔ جمعیت علماء کے اجلاس میں تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن مدارس کے جلسے میں آج اتنے بڑے عظیم الشان جلسے سے خطاب کر رہا ہوں۔ مجھے خوشی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کے جذبات، آپ کا تعاون، آپ کا سراج العلوم سے تعلق اور لگاؤ، اور مجھے بہت ہی اس کی زیادہ قدر ہوئی، اور مجھے ایک سبق ملا۔ میں یہاں سے ایک سبق لے کر جا رہا ہوں۔ میں اپنے علاقے کے لوگوں کو آپ کی کارگزاری سناؤں گا۔ آپ کا مدرسے کے ساتھ یہ تن من دھن کی قربانی، جس کی وجہ سے 1 کروڑ اور 50 لاکھ کا بجٹ آپ پورا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ قابل قدر عمل ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس سب مالی قربانی کے باوجود ہم مدرسے والے آپ کو بتانا چاہتے ہیں، میں مدرسے والا ہوں، ان علماء سے پوچھئے کہ یہ ایک بچہ حافظ قرآن جو ہوتا ہے مدرسوں کے اندر، آج 47 طلبہ کی اتنی لمبی فہرست اسٹیج میں آ کر اپنے سروں پر پگڑی بندھوا کر اور اپنے ہاتھوں میں سند لے کر جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی محنت ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑا مجاہدے کا سلسلہ ہے، ایک بڑی قربانیوں کا سلسلہ ہے۔ میں محاورے میں اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہو سکتا کہ لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ میرے علاقے میں ایک بزرگ تشریف لائے، میرے علاقے کی صنعت ہے چمڑے کی، جہاں دباغت کی فیکٹریاں ہیں، اور 36 مرحلوں سے چمڑا دباغت کے مرحلے سے آگے بڑھ کر وہ کپڑے کے بقدر اور جو ہے ململ مخمل کے برابر ہو کر آتا ہے، اور اس سے میرے گھر کی وہ صنعت ہے، اور میرے پورے خاندان کی وہ صنعت ہے، میری اپنی صنعت ہے، میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، اور وہ اس کے بعد ٹریننگ کے بعد 100 سے زیادہ لیدر گوڈز کے مرحلے سے گزر کر انسان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو میرے علاقے کی ایک فیکٹری میں ایک بزرگ کو میں لے گیا، یہی شمال سے مظفر نگر سے وہ تشریف لائے تھے، مفتی مہربان علی صاحب بڑوتوی علیہ الرحمہ، وہ تشریف لائے تھے۔ میں ان کو نظام کے بعد ان کو ایک فیکٹری میں، میرے اعزہ میں سے ایک رشتہ دار کی فیکٹری میں لے کر پورے اس 36 مراحل کا میں نے معائنہ کرایا، اور وہاں سے فارغ ہو کر جب دفتر میں میرے رشتہ دار اور اس فیکٹری کے مالک کے پاس چائے پانی کے لیے جب میں لے کر گیا، تو حاجی صاحب نے، فیکٹری کے مالک نے حضرت سے پوچھا، ہمارے علاقے کی وہ سادی زبان کے اندر اردو میں سادگی کے ساتھ، ہمارے علاقے میں جنوب کے ایک لہجے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب نے حضرت سے معلوم کیا کہ حضرت ہمیں بتائیے، آپ نے جو فیکٹری دیکھا ہے، ہماری فیکٹری کیسے لگی آپ کو؟ تو حضرت نے فرمایا، ماشاءاللہ میری زندگی میں آج ایک معلومات کا اضافہ ہے کہ چمڑے سے اس کی دباغت کے بعد اتنی ساری بشری اور انسانی چیزوں کو یہ ٹینریاں پورا کرتی ہیں، اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس میں یہ جائز چیزیں جو ہے بنائی جاتی ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس یہ تجارت اور صنعت ہے، اور انہوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ تو حاجی صاحب نے اس کے بعد اگلا سوال حضرت سے کیا، حضرت آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا مشغلہ کیا ہے، اور آپ کون جو ہے آپ کا شغل کیا ہے؟ تو حضرت نے انہی کی زبان میں بڑی ہی جو ہے محبت کے ساتھ فرمایا، حاجی صاحب ہماری بھی فیکٹری ہے، ہماری بھی فیکٹری ہے۔ تو تاجر لوگ تجارت میں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں بہت سادے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے وہ تاجر نے، ہمارے وہ فیکٹری کے مالک نے حضرت سے کہا، اچھا آپ کی فیکٹری کون سی ہے؟ کپڑے کی فیکٹری ہے یا پتھر کی فیکٹری ہے یا لوہے کی فیکٹری ہے؟ آپ کون سی فیکٹری چلاتے ہیں؟ حضرت مفتی مہربان علی صاحب بڑوتوی علیہ الرحمہ نے جواب دیا، ہم تو انسانوں کے تیار کرنے کی فیکٹری چلاتے ہیں، اور ہمارے پاس انسان بنائے جاتے ہیں، انسان تیار کیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مفتی سبیل صاحب نے مجھے ایک مرحلے میں ٹینڈری میں روک کر بتایا کہ یہ ڈرم ہے جو 500 چمڑے کو بیک وقت اپنا پروسیس اور فارمولے کے ساتھ لے کر گھنٹہ بھر گھومنے کے بعد آٹومیٹک طور پر اس کا ڈھکن کھلتا ہے، اور وہ 500 چمڑے اپنے پروسیس اور کیمیکل میں رنگ کر دھڑام سے ایک ساتھ باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی فیکٹری کا یہ نظام تو ہمارے فیکٹری کے سامنے
بہت ہی زیادہ آسان ہے کہ 500 چمڑے بیک وقت ایک فارمولے سے فارغ ہو کر دباغت اور رنگائی سے باہر آ جاتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری فیکٹری میں ایک درسگاہ کے اندر 15 طلبہ ہوتے ہیں، تو ایک ایک طالب علم کا فارمولہ الگ الگ ہوتا ہے، ایک ایک طالب علم کا پروسیس الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی گرم مزاج ہوتا ہے اور کوئی نرم مزاج کا ہوتا ہے، اور کسی کو کبھی اچانک درسگاہ میں امی یاد آتی ہے تو وہ ان بیلنس اور ان کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہمارے طلبہ جو داخلے کے وقت میں آتے ہیں تو ان کو ازار باندھنا نہیں آتا اور یہ ریٹ ٹپکاتے ہوئے آتے ہیں، اور مائیں ان کو گود سے نکال کر 10 سال 8 سال 9 سال کی عمر میں مدرسوں میں بڑے دور سے بھیجتی ہیں۔ کون سی ماں چاہے گی کہ اس کا کلیجہ اور اس کا جو ہے دل سینے سے نکال کر وہ میلوں دور بہار سے اور یوپی سے بنگال سے آسام سے ان مدارس کے گود میں بھیج دیں؟ میرے دوستو، اس کے پیچھے ایک بچی جب شادی کے موقع پر بیاہ کر رخصتی کا وقت آتا ہے تو ماں باپ کے آنسوں روکے نہیں رکتے، حالانکہ وہ بچی کل کو واپس سسرال سے لوٹ کر میکے میں آنے والی ہے، لیکن ایک بچہ سال بھر کے لیے جا رہا ہے۔ اور کبھی کبھی بہار کے ہمارے بچے اور یوپی کے ہمارے بچے، بنگال اور اڑیسہ اور آسام کے بچے کئی سال تک مدرسے سے واپس نہیں جاتے، اور جو ہے ان کی ماں باپ کی زیارت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، ان قربانیوں کے ساتھ یہ ہمارا بچہ آتا ہے، اور ہماری ماؤں کی قربانی، ہمارے باپ کی قربانی، اور ہمارے اعزاء اقارب کی قربانی، بچے کی قربانی، اساتذہ کی قربانی، اور جو ہے یہ مدرسے کے ذمہ داروں کی قربانی کے بعد یہ ایک بچہ کبھی مدرسے میں داخل ہوا تھا، اور شیخ الہند علیہ الرحمہ کے خادم میرے شیخ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوئی علیہ الرحمہ کے والد حضرت مولانا حامد حسن نے اپنے شیخ حضرت شیخ الہند استاد محترم مولانا محمود الحسن دیوبندی، جو استاد تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم تھے، جن سے دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوتا ہے، ان کو درخواست کرتے ہیں کہ میرا بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ آپ گنگو تشریف لائیں اور جو ہے آپ میرے بچے کی بسم اللہ خوانی کرا دیں۔ میرے شیخ نے مجھے سنایا، شیخ الہند تشریف لاتے ہیں اس لالچی میں کہ کسی بچے کی بسم اللہ کے لیے میں ذریعہ بن جاؤں اور وہ بچہ آگے چل کر امت کے لیے مقتدا رہنما بن جائے، میرے لیے دونوں جہاں کی یہ جو ہے نجات اور سعادت کا ذریعہ ہے۔ شیخ الہند دیوبند سے آتے ہیں اور گنگوں میں اتر کر چل کر پیدل گلیوں سے، کہ حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ کی بستی ہے، میرے شیخ کے گھر پر مولانا حامد حسن صاحب کے گھر پر پہنچتے ہیں، اور وہاں گلی میں میرے شیخ بچپنے میں 4 یا 5 سال کی عمر میں اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو ان کے والد اور ابا مولانا حامد حسن آ کر ان کو بلاتے ہیں تو وہ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بے شعوری کی عمر کے اندر بچہ جانتا بھی نہیں کہ بسم اللہ خوانی کیا چیز ہوتی ہے۔ مولانا حامد حسن ان کو کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ دروازے پر شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی علیہ رحمہ اسیر مالٹا استاد شیخ الاسلام کھڑے تھے، اور واپسی کا وقت ہو چکا تھا، اور مجھے میرے باپ مولانا حامد حسن گھسیٹتے ہوئے لا کر کھڑے کھڑے اور جو مجھے بسم اللہ پڑھاتے ہیں۔ جب شعور آتا ہے تو مجھے پتا چلا کہ وہ میرے تعلیم کے آغاز کا مرحلہ تھا، اور وہ میری بسم اللہ خوانی شیخ الہند سے ہوئی تھی۔ یہ طالب علم ناظرہ، حفظ، عالمیت، فضیلت اور افتاء سارے مراحل سے پورے ہو کر 72 سال کی تدریسی خدمات پورے کر کے 92 سال کی عمر میں ساؤتھ افریقہ کی سرزمین میں اللہ سے جا ملتا ہے۔ یہ ایک فقیہ الامت مثال ہے ان مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کے۔ انہی طلبہ میں حضرت تھانوی موجود ہیں، انہی طلبہ میں حضرت مدنی موجود ہیں، انہی طلبہ میں حضرت مولانا الیاس صاحب موجود ہیں، انہی طلبہ میں کا ایک طالب علم آگے چل کر فقیہ الامت اور فدائے ملت بننے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ بچہ اتنی قربانیوں کے ساتھ آتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ تو نوٹ دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا بچہ، یتیم بچہ، جب جمعے کے دن چھٹی کا دن آتا ہے تو اس کا باپ اس کا بستہ، جھولا اور اس کے لیے ضروریات کا سامان پیش، برش، صابن لے کر کے آتا ہے، اور وہ بچہ انتظار سے ہے کہ آج میرے ابو میرے ضرورت کے سامان لے کر آئیں گے۔
جیسے ہی اس کا باپ گیٹ میں داخل ہوتا ہے بچہ کھلے میدان سے دوڑتا ہوا اچھل کر اس کے سینے سے لپک جاتا ہے اور وہ باپ ہفتے بھر کی اپنی پیاس کو اسے سینے سے لگا کر بجھاتا ہے اور اس کی ضروریات کا وہ جھولا دیتا ہے اور جیب سے اس کے جیب خرچ کے لیے 50-100 روپے کی نوٹ دیتا ہے. تو وہی منظر ایک بچہ کنارے کھڑے ہو کر حوض کے پاس میں یتیم و یسیر جس کا باپ بھی نہیں ہے جس کی ماں بھی نہیں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور مسلسل لگاتار اس کے آنکھوں سے نہ رکنے والے آنسوں کا سلسلہ جاری ہے اور وہ دل میں سوچ رہا ہے اے کاش کہ میرا بھی باپ ہوتا اور مجھے بھی اس طرح میری ضرورت کا سامان لا کر دیتا اور مجھے بھی جیب خرچ کے لیے 50-100 روپے ملتے. میرے دوستو یہ طلبہ یہ ہمارے حفاظ اکرام بڑے مراحل سے گزر کر حافظ قرآن ہو کر آتے ہیں جس کو زمین نے آسمان نے پہاڑ نے لینے سے انکار کیا اللہ نے اس چھوٹے سے معصوم بچے کے سینے کو منتخب کیا. قرآن میں اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو اس کے ہیبت اور جلال کی وجہ سے یہ پہاڑ جو عظیم الشان طاقتور مخلوق ہے جو زمین کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے وہ ریزہ ریزہ اور جو ہے ذرہ ذرہ اور جو ہے وہ ٹوٹ کر اس کے ہیبت کی وجہ سے چکنا چور ہو جاتا. لیکن یہ انسان کو اللہ نے شرف عطا فرمایا. یہ قرآن پاک کا حفظ اور یہ عالمیت میرے دوستو حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی میاں مولانا مفتی یوسف صاحب جو میرے رفیق درس ہیں انہوں نے آپ کو بتایا کہ حضرت مولانا علی میاں فرمایا کرتے تھے مدرسوں کے جلسے میں کہ یہ مدارس دینیہ کو معمولی مت سمجھو. یہ مدارس دینیہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں. جب تک یہ مدارس زندہ ہیں دین کی حفاظت کے دیگر شعبے دنیا میں جاری و ساری رہیں گے. جس دن یہ مدارس بند ہوں گے جس دن جو ہے اللہ نہ کرے یہ مدارس پر کچھ حالات آتے ہیں تو جو ہے دین کے دیگر شعبے بھی تذبذب اور تزلزل کے ساتھ جو ہے تزلزل کا شکار ہو جائیں گے. میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں دعوت کے وہ ساتھی جو دعوت کے کام میں برسوں سے لگے ہیں لیکن مدارس سے وہ دور ہیں اور جو ہے بہت سارے دین کے شعبے ہیں جو مدارس کی نفی کرتے ہیں. اور آگے بڑھ کر موجودہ دعوت کے کام کے اختلاف کے بعد ایک طبقہ اللہ ان کو صحیح فہم عطا فرمائے ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمارا جو علمی عملی روحانی عالمی مرکز ہے ملکی نہیں عالمی جس کے لیے مولانا مفتی یوسف صاحب فرما رہے تھے کہ جس کے بانی قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جس کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی جس کے بانی حضرت حاجی عابد حسین صاحب میں آگے بڑھ کر آپ کو سنانا چاہوں گا کہ اس کے اصل بانی اول تو محسن انسانیت افضل الانبیاء خاتم النبیین امام الانبیاء جو ہے رحمت للعالمین میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حکیم الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے جنہوں نے دارالعلوم کو 60 سال سنبھالا تھا. اس شہر میں وہ کتنی مرتبہ آئے اور دنیا کے جو ہے میرے دوستو علمی عملی جو ہے طور پر اللہ نے ان کو مقام صف اولا کے درجے میں عطا فرمایا تھا. وہ اپنے خطبے میں بمبئی میں ساؤتھ افریقہ میں مدراس میں شمال میں جنوب میں کہتے تھے کہ اس کی جو ہے اس کا سنگ بنیاد اور اس کی بنیاد تو میرے دادا حضرت نانوتوی علیہ رحمہ کے جو ہے مبشرات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالعلوم کی وہ جگہ جہاں کبھی تالاب کا پانی کھڑا ہوتا تھا وہاں پر میرے دادا کے خواب میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1857 کے اس انگریز کے ناجائز قبضے کے جو ہے مقابلے میں حضرت نانوتوی نے میدانی جہاد لڑی تھی. میرے دوستو وہ حضرت نانوتوی کے خواب میں آقا صلی اللہ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصائے مبارک سے پانی پر اور جو بنیاد ڈالتے اور کہتے ہیں مولوی قاسم کیوں پریشان ہوتے ہو مولوی قاسم کیوں پریشان ہوتے ہو اور تم جو ہے یہ علم کے سمندر کی سنگ بنیاد اور سلسلہ کیوں نہیں شروع کرتے. میرے دوستو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں مجھ سے 1000 مرتبہ قسم لے لو مجھ سے 1000 مرتبہ قسم لے لو کہ مجھے بے قراری ہوتی ہے اور بیداری ہوتی ہے میں دوڑتا ہوا رات کے اندھیرے میں آتا ہوں اس تالاب کے پاس میں تو میری آنکھیں مشاہدہ کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد ڈالا تھا دارالعلوم کا وہ آنکھوں سے مجھے نظر آ رہی ہیں. میں رات کے اندھیرے میں جلدی سے گارے اور مٹی
سے اس نشان کو مستحکم اور مضبوط کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو اس دارالعلوم کی بنیاد تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا۔ آج بلا مبالغہ یہ دارالعلوم کے قدیم ترین فضلہ یہاں موجود ہے۔ میں تو بہت بات کا ایک خوشچی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دارالعلوم کے در و دیوار میں میرے شیخ کے زیر سایہ اللہ نے 10 سال تک مجھے رہنے کا شرف عطا فرمایا۔ میرے دوستو دارالعلوم دیوبند آج عالمی طور پر علمی عملی روحانی مرکز ہے۔ آج بر اعظم ایشیا میں اور آزو بازو پڑوس ممالک میں آگے بڑھ کر ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ریونین میں، یورپ کے ممالک میں، ایران میں، عراق میں اور جو ہے عرب ممالک میں اور جو ہے برطانیہ کے اور جو ہے اس میرے دوستو اسلام دشمن اڈے کے زیر سایہ جتنے مدارس ہیں اور دین کی حفاظت اور اشاعت کا یہ فرید ادا کر رہے ہیں، وہ سب اس دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ اور یہ دارالعلوم دیوبند میرے دوستو جس کے بارے میں نے ابھی اشارہ کیا کہ کچھ لوگ آج کل دارالعلوم دیوبند کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہیں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ ان کا خاتمہ کیسے ہوگا، اس لیے سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو یہ مدارس دینیہ کا سلسلہ، اب میں اصل اپنی بات کے ختم کرنے پر آ رہا ہوں۔ آج کے اس عظیم الشان اس اجلاس میں مجھے حاضر ہو کر بڑی خوشی ہوئی، اور میں اتنے دور سے آیا ہوں اور دور افتادہ ہوں، اور میں اہل زبان میں سے نہیں ہوں۔ ہمارے سفراء سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں مدراس میں رمضان میں، یو پی، بہار، بنگال سے، تو ان کو سب سے بڑا مجاہدہ زبان کا ہوتا ہے، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ 10 12 15 لاکھ کا چندہ مدراس میں مہینے بھر میں کر لیتے ہیں، جبکہ آپ زبان نہیں جانتے۔ ہماری زبان انتہائی ثقیل زبان ہے، طویل زبان، اور اردو سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں۔ میں جو بول رہا ہوں یہ دارالعلوم دیوبند کا طفیل ہے، میرے شیخ حضرت فقیہ الامت کا طفیل ہے، جو ہے میں اس وقت میں اس تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے، میری زبان اردو نہیں ہے، میری زبان تو تمل زبان ہے۔ میں ان سفراء سے پوچھتا ہوں تو وہ جواب دیتے ہیں ہنس کر، حضرت کچھ انگریزی الفاظ کا استعمال کر کے ہم دینے والے معطی کو مطمئن کرتے ہیں کہ ویری بگ مدرسہ اور 500 اسٹوڈنٹ، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان اشارات اور کنایات کو سمجھ کر لاکھ 50,000 25,000 دے دیتے ہیں۔ میرے دوستو یہ مدارس کا نظام جیسا کہ مولانا حلیم اللہ صاحب بتا رہے تھے، اصل نظام تو اللہ چلا رہے ہیں، اور وہ سعادت مند ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، جن کے دامے درمے سخنے ان دینی مدارس اور حفاظت دین کے ان روحانی مراکز کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ کسی نے کوئی پیسہ دے کر ان مدارس پر احسان نہیں کیا، جس کی جو ہے استعداد اور جس شکل سے قبول ہو جائے یہ اس کے لیے سعادت ہے۔ میرے دوستو ہمارے علاقے میں تو عجیب ماشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ کو خوشی ہوگی، میں جنوب سے آیا ہوں تو آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ مدراس کے اکثر مدارس خود کفیل مدرسے ہیں۔ یہ خاندان آنےکار خاندان، یہ خاندان ملک خاندان، یہ خاندان جو ہے کندالم خاندان، جو فیملی نام ہوتے ہیں، سرنیم جن کا ہوتا ہے، ہاتھی والا، دودھ والا، موتی والا، سائیکل والا، میرے دوستو یہ خاندان والے ہزار طلبہ کی کفالت اپنے تجارت سے اور اپنے گھروں سے کرتے ہیں، اور مہمانان رسول کی رعایت اور ان کے مقام کے اور جو ہے پوری رعایت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کے لیے بہترین سیدھی سادی خوبصورت اور جو ہے آرام دہ عمارت تیار کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا، میں اور آپ اس ملک کے آبائی اور اجدادی باشندے ہیں۔ میرے دوستو اس ملک میں ایک شہر ایسا بھی ہے جو تمل ناڈو کا شہر کہلاتا ہے، اس کا نام لال پیٹ ہے، وہاں سے بڑے بڑے علماء کرام فارغ ہوئے۔ بانی دارالعلوم سبیل الرشاد مولانا ابو سعود علیہ الرحمہ، جو مولانا عبد الخالق مدراسی کے استاد ہوئے، ہمارے علاقے کے عظیم ترین علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ اس مدرسے کے فارغ ہیں، مدرسے منبع العلوم لال پیٹ کے۔ 150 سال دارالعلوم دیوبند کے معین بعد اس گاؤں کے لوگوں نے اس مدرسے کو شروع کیا، اور آج بھی وہ مدرسہ پورے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس 150 سالہ مدرسے کے اندر آج تک اس میں 500 سے زیادہ طلبہ کی تعداد ہے۔ آج کے اس وقت اس دن تک اس مدرسے میں کوئی مطبخ نہیں ہے، تو مطبخ نہیں ہے تو کیا من و سلوہ اترتا ہے؟ میرے دوستو اس مدرسے کا نظام دارالاقامہ کا یہ ہے، اور مطبخ کا یہ ہے کہ اس مدرسے میں اگلے سال شوال میں طلبہ کے داخلے کے لیے
گاؤں کے لوگ آتے ہیں اور دفتر میں محتمم صاحب کے پاس اپنی طرف سے ایک حافظ قرآن کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اپنی طرف سے ایک عالم ربانی کی جو ہے اس کے پورے 9 سالہ اور جو ہے مدت کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور آج تک وہ مدرسہ اسی طرح حفاظ اور علماء کے مقامی لوگوں کی ذمہ داری لے کر اور جو بغیر مطبخ کے چل رہا ہے، اور سینکڑوں علماء وہاں سے تیار ہو گئے، ہزاروں حفاظ وہاں سے تیار ہو گئے۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ جس گھر کا حافظ قرآن اپنی تکمیل کرتا ہے اور جلسے کا دن آتا ہے تو وہ اپنے پورے اعز و اقارب کو بلاتے ہیں اور جو ہے دعوت عام کا اعلان کرتے ہیں، ان کے گھروں میں جو ہے روشنیوں سے جو ہے خوشیاں منائی جاتی ہے۔ وہ ان کا اپنا جو ہے نسبی بچہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کا روحانی اولاد، ان کی روحانی ہوتی ہے جس کے لیے انہوں نے کفالت کی تھی، اور ان کے گھر کا بچہ حافظ قرآن اور عالم دین ہو رہا ہے۔ 150 سال سے مولانا ابو سعود اس مدرسے کے فارغ، مولانا خلیل احمد کیرنوری اس مدرسے کے فارغ۔ میرے دوستو، یہ مدرسوں کا سلسلہ اس طرح چلتا ہے اور اللہ ان مدرسوں کو اس طرح چلتے ہیں۔ لہذا آج کے اس عظیم الشان جلسے میں جو بڑے جذبات کے ساتھ مولانا علی میاں فرماتے تھے کہ یہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، اور یہ جس طرح بجلی کے پاور ہاؤس ہوتے ہیں کہ ہر ایک گھر کا کنیکشن اس سے جڑ کر گھر والا اپنی ضرورت کو بجلی کی اس سے پورا کرتا ہے اور بل جمع کرتا ہے، اسی طرح یہ مدارس دینیہ، یہ مکاتب قرآنیہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے مراکز ہیں۔ جس کا جس جردے ان مدارس سے تعلق ہوگا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور وہ ایمانی زندگی گزار سکے گا، اور جو ہے اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت کے ساتھ حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائیں گے۔ مدرسوں میں تعاون کرنے والے، مدرسوں میں پہنچنے والے اور ان مدرسے کے مہمانان رسول طلبہ کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہے، اس لیے کہ یہ مہمانان رسول ہیں، ان کو اللہ نے محافظین دین کا مقام عطا فرمایا ہے۔ لہذا بھیونڈی والوں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں اور ان طلبہ کو مبارکبادی دیتا ہوں اور ان حفاظ اکرام کو مبارکبادی دیتا ہوں اور ان کے والدین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان کے اساتذہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان کے مدرسے کی شورا کو اور اہل شورا کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ہماری مائیں جو مجھ کو سن رہی ہیں ان کی خدمات میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ کیوں نہیں مبارکبادی پیش کی جائے، اور یہ قابل شکر مقام کیوں نہیں ہوگا کہ اللہ نے اس کلام مجید کو اتارنے کے لیے جس کا دن جو آغاز ہوا تھا شب برات جسے ہم کہتے ہیں، ایک نزول شب برات سے اور ایک نزول شب قدر سے اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کا کیا، اور اس کتاب کے اتارنے کے لیے جس سینے کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا وہ اللہ کے اللہ ان کا عاشق ہے اور وہ اللہ کے معشوق ہیں۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اتارنے کے لیے جو محسن انسانیت ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو افضل الانبیاء ہیں، جو زمینی دنیا میں معراج کے اس سفر میں ابھی جس کی رات گزری تھی رجب کے مہینے میں امام الانبیاء کا مقام اور شرف اللہ نے عطا فرمایا، اس سینے کا انتخاب کیا، اور پھر جس سرزمین کا اللہ نے انتخاب کیا، پوری 1000 آیتیں یا تو مکیہ ہیں یا تو مدنیہ ہیں، اور تمام صورتیں مکی اور مدنی ہیں۔ حضرت نے اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں 23 سال کے عرصے میں مکہ مکرمہ کی پاکیزہ سرزمین جہاں کی 1 رکعت پر 1,00,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اور مدینہ منورہ کی پاکیزہ سرزمین کا انتخاب کیا اور ان پاکیزہ راتوں کا انتخاب کیا، اور اس کے لیے اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان واسطہ بنایا رئیس الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جن کی صداقت، امانت، عدالت اور احساس ذمہ داری کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی قرآن مجید میں دی، اور آیات موجود ہیں سورہ تکویر کے اندر۔ اور پھر آگے بڑھ کر جس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا اس کو خیر امت کے عظیم ترین لقب سے حضرت قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم استاد محترم صدر جمعیت علماء ہند نے، ابھی میں غازی آباد میں ایک مدرسے کے جلسے میں حاضر تھا، حضرت نے وہ حدیث سنائی
اور اللہ کے نبی کا وہ فرمان سنایا کہ اس کلام مجید کے مخاطب میں اور آپ یعنی خیر امت محمدیہ کے لیے اس کتاب کے نزول سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مجلس سجائی اور فرشتوں کو یہ خبر دی کہ میں اپنے عظیم الشان آخری کتاب اور جو ہے ایک عظیم الشان نبی پر اتارنے والا ہوں اور جو ہے اور وہ جو ہے اس کے مخاطب ان کی امت محمدیہ ہوگی. تو حدیث کے ذخیرے میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتوں نے رشک کیا اور فرشتوں نے 1000 سال پہلے میرے اور تمہارے لیے اور ان حفاظ اکرام کے لیے مبارکبادی پیش کی. اور صرف ایک لفظ مبارکبادی نہیں، فرشتوں نے مختلف زاویے سے کہا کہ وہ سینہ قابل مبارکباد ہے جس میں اللہ نے اس قرآن کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا. وہ زبان قابل مبارکباد ہے جو زبان اس کلام مجید کی تلاوت کرے گی، اور وہ مدرسہ اور وہ محافظ خانے اور وہ مراکز اور دین کی حفاظت کے قلعے اور اس کے چلانے والے قابل مبارکباد ہیں جہاں اس قرآن پاک کی حفاظت کی مختلف شکلیں ہوں گی. فرشتوں نے 1000 سال پہلے میرے اور تمہارے لیے اور جو ہے ان بچوں کے لیے مبارکبادی پیش کی. تو میرے دوستو اس قرآن کے لیے جو کاغذ استعمال ہو جائے، جو قرآن جو ہے قلم استعمال ہو جائے اور جو تپائی اور رحل استعمال ہو جائے، عاشق قرآن میرے شیخ فقیہ الامت کے شاگرد محی السنہ حضرت شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ میرے دوستو بڑی محبت کے ساتھ مدرسے والوں سے کہتے تھے کہ انہی ننگا مت رکھو، اس کے لباس یعنی جزدان کے ساتھ رکھو. میں اس شیخ کا تربیت یافتہ ہوں. تو میں نے گزشتہ سال اپنے علاقے میں ہماری جو صنعت ہے چمڑے کی، اعلیٰ درجے کے چمڑے سے اپنی فیکٹری سے دباغت کے بعد 1000 جزدان خوبصورت جزدان چمڑے کے بنائے اور مختلف میرے علاقے کے مدرسے میں پہنچ کر میں نے طلبہ کو جزدان پیش کیا. میرے مدرسے میں جب طلبہ نے سہارنپور کی وہ لکڑی کی رحلیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، ٹیک کر اٹھتے ہیں تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ایک بڑا بوریا بھر گیا. تو مجھے حیرت و جلالت سے کہ ان رحل کو کیا کرنی چاہیے جو اللہ کے کلام کا تخت ہے. میں نے شاہ ہردوئی کو فون سے رابطہ کیا، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، لینڈ فون سے حضرت نے دفتر اہتمام کے وقت میں مجھ سے بات کی اور فرمایا کہ فرمائیے مفتی سبیل صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا حضرت کلام پاک جو اللہ کا کلام ہے اس کی عظمت اور اس کا عظمت تو آپ بتاتے رہتے ہیں، لیکن رحل جو ٹوٹ جائیں ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. حضرت عاشق رسول محی السنہ شاہ ہردوئی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ رحل جو اللہ کے اس عظیم الشان کتاب کے لیے استعمال ہو جائے اس کا بھی وہی حکم میرے نزدیک ہے کہ کلام پاک کے اوراق جو بوسیدہ ہو جائیں اور پھٹ جائیں. حضرت شاہ ہردوئی فرماتے تھے کہ نیا کپڑا بازار سے خرید کر لایا جائے اور اسے خوشبو سے معطر کیا جائے اور اس کلام پاک کے ان بوسیدہ اوراق کو اس میں رکھا جائے اور اسے لپیٹ کر قبرستان کی کونے کی کنارے کی وہ زمین جہاں انسانوں کی چلت پھرت نہیں ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اسے دفنایا جائے. حضرت شاہ ہردوئی نے فرمایا میرے ہاں رحل کا بھی وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ عظیم الشان کلام پاک کا اور ان حفاظ اکرام کی دستار بندی کا جلسہ اور جو ہے آج یہ روح پرور منظر جس کو علیمیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے نیچے تک سکینت سے اور جو ہے رحمتوں سے ڈھانپے ہوئے ہیں. میرے دوستو اس جلسے سے آج کا یہ عظیم الشان اور جو ہے حاضرین کا طبقہ میری ماں بہنیں بھی میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے دل میں اللہ تعالیٰ جہاں میں جاتا ہوں القا فرماتے ہیں اور 6 نمبرات کا ایک سلسلہ 25 سے زیادہ 6 نمبرات اب تک میرے دل میں اللہ نے ڈالے اور میں نے ان کو لکھا ہے. خواتین کے 6 نمبرات اور جو ہے افیشیلز کے 6 نمبرات اور جمعیت علماء کے کارکنان کے 6 نمبرات مجلس دعوت الحق کے ممبران اور خدمت گزاران کے 6 نمبرات اور اسی طرح سے اہل مدارس کے 6 نمبرات اور مدرسے کے طلبہ کے 6 نمبرات اور کالج اور اسکول کے اسٹوڈنٹس کے 6 نمبرات اسی طرح مختلف 6 نمبرات. آج کے اس عظیم الشان جلسے میں بھی میں آپ کو 6 وہ شکلیں جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کو حفاظت دین کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے القا فرمایا اور الہام فرمایا. میں آج کے اس جلسے کا سبق اور خلاصے کے درجے میں ان 6 شکلوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میرے عزیز دوستوں میری ماں بہنیں علم کی وہ شکلیں جس کا دارالعلوم دیوبند سے آغاز ہوا تھا اور آج ساری دنیا میں
میں اور آپ مانے نہ مانے، میں اور آپ جو ہے دارالعلوم دیوبند کی جو ہے شان میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بال بال حفاظت فرمائے، زبان درازی کر لیں۔ امریکہ کے ایک میگزین جو دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں گھر گھر پہنچنے والا میگزین، جس کے 2 سابق صدور ایڈیٹوریل لکھتے ہیں اور اس کے مدیر ہیں، انہوں نے ایڈیٹوریل لکھا 1 سال کے 1 مہینے کے میگزین کے اندر کہ آج دنیا میں جس کو میرے استاذ الاساتذہ قائد ملت حضرت جانشین شیخ الاسلام حضرت صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے۔ میں ان پر اگر بولوں تو صبح کی اذان ہو جائے، مجھے ان کے بارے میں بولنے دیجئے، لیکن وقت بہت ہو چکا ہے۔ میں ان کا عاشق ہوں، میں ان کا مقام جانتا ہوں، اور میں ان کے آج کے اس جو ہے نازک ترین دور میں ان کے وجود کو اتنا اہم سمجھتا ہوں۔ میرے دوستو اللہ معاف فرمائے، آج بھی لوگوں کو ان کے قدردانی نہیں ہے۔ اور جو ہے میرے دوستو حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اور جو ایک سالانہ سیمینار کے اندر 106 ممالک کے نمائندے وزارت عظمیٰ اور صدارت عظمیٰ کے وہاں پہنچتے ہیں، اور ان کا موضوع طے کیا جاتا ہے کہ آج اسلام میں کون سا مذہب بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، آج دنیا میں کون سا مذہب سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور کون سے مذہب کا مقابلہ ہے۔ اس موضوع پر 3 دن تک سیمینار، اور وزارت عظمیٰ صدارت عظمیٰ کو 5-5 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ جب 3 دن کے 72 گھنٹے کا یہ سیمینار تکمیل کو پہنچ رہا ہے تو سارک کمیٹی کے 11 ممالک کو ریزولوشن کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور وہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور پورے 3 دن کے 106 ممالک کے اور جو ہے ان جو نمائندوں کی ترجمانی کا خلاصہ نکال کر لاتے ہیں۔ ذرا میرے دوستو دل کے کانوں سے کلیجہ اور دل تھام کر سنیں کہ دارالعلوم دیوبند کا کیا مقام ہے، میرے اور آپ کے اکابر کا کیا مقام ہے، میرے اور آپ کے اکابر کے یہ الہامی دینی حفاظت اور اشاعت کی شکلوں کا کیا مقام ہے کہ اس ریزولوشن کمیٹی نے لا کر تجاویز پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں آج اسلام سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور ساری دنیا کے اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کو، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو اور ہندو مت ہو اور وہ سکھ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ان تمام دنیا میں چلنے والے مذاہب کو اسلام کا مقابلہ ہے کہ اسلام ہر مذہب کو اوورٹیک کر کر آگے تیزی کے ساتھ میلوں کی تیزی سے بڑھ جا رہا ہے۔ اور پھر آگے جو بات کہہ رہے ہیں میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آپ کے لیے یہ اعزاز ہے، اس تجویز والی کمیٹی نے کہا کہ اس اسلام کی آبیاری، اس اسلام جو دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، بر اعظم ایشیا کے میرے دوستو وہ کہتے ہیں کہ وہ ریزولوشن کمیٹی کہتی ہے جب تک یہ دارالعلوم دیوبند زندہ ہے، یہ دارالعلوم دیوبند جب تک روئے زمین میں آسمان کے نیچے اللہ زندہ رکھیں گے، تب تک یہ دین اسلام کو کوئی بال برابر کوئی جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے وہ خام خیالی ہے، وہ دیوانوں کی بڑھ ہے جو مدارس کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں۔ ابھی مولانا حلیم اللہ صاحب آپ کو سنا رہے تھے، اس لیے میرے دوستو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے استاد محترم قائد ملت حضرت مولانا ارشد مدنی یہی فرماتے ہیں کہ اس ملک میں ہم سر اٹھا کر جئیں گے، اور اس ملک میں ہمارے وجود کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ حقوق کا مسئلہ ہے۔ اس ملک میں ہمارے مدارس دینیہ اور ہمارے مساجد اور مکاتب قرآنیہ اور یہ دروس قرآن اور یہ دروس حدیث اور یہ مجلس مسائل اور یہ تعلیم نسوان اور یہ تعلیم اطفال کا جو علمی نیٹ ورک ہے، میرے دوستو یہ قیامت تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چلائیں گے، اور کیسے کس شان کے ساتھ چلا رہے ہیں آپ نے سنا، اور میں نے آپ کو کارگزاری ہمارے علاقے کے 150 سالہ مدرسے کی سنائی۔ میرے دوستو یہ مدارس قیامت تک چلنے والے ہیں، چلتے رہیں گے، لیکن آج آپ سبق لے کر جائیے، قسم کھا کر جائیے کہ ہمارا ان مدارس دینیہ کے ساتھ اور ان علمی شکلوں کے ساتھ مکاتب قرآنیہ اور یہ جو ہے دروس قرآن، دروس حدیث اور یہ مجلس مسائل، تعلیم بالغان، تعلیم اطفال،
جو یہ علوم نبوت کی شکلیں جس کا آغاز نشأت ثانیہ کے درجے میں پہلے دن جو ہے نشأت اول کے درجے میں مدرسہ صفہ سے ہوا تھا اور نشأت ثانیہ کے درجے میں دارالعلوم دیوبند سے الی یوم القیامہ میرے دوستو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس سے آپ تن من دھن کی بازی لگا کر جڑیے. میں نے ابھی یہاں اسٹیج میں بیٹھ کر لکھا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہ جلسہ تو ہوا بڑے ہی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہوا, لیکن آپ کو ان مدارس میں اپنے بچوں کو بھیج کر عالم, حافظ اور مفتی اور دائی اور جو ہے قاضی بنانا ہے. آپ صرف پیسہ دے دیں گے تو کام نہیں چلے گا. آپ پیسہ دیں گے تب بھی یہ مدارس چلیں گے, اور آپ پیسہ نہیں دیں گے تب بھی یہ مدارس چلیں گے. لیکن آپ کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ گھر گھر کے اندر بھونڈی کے اور جو ہے حافظ قرآن اور عالم دین اور دین کا دائی اور مفتی اور قاضی ہونا چاہیے. جس کی مثال میں نے دی کہ ایک بچہ جو 8 سال کی عمر میں اور جو 3 سال کی عمر میں شیخ الہند جس کی بسم اللہ خوانی کراتے ہیں, وہ آگے چل کر امت کا مقتدا اور فقیہ الامت بنتا ہے. اسی طرح دین کے حفاظت کے محافظین آپ کے گھر میں ہونا چاہیے, اور آپ اپنی اولاد کو حافظ اور عالم بنانے کا عزم مصمم لے کر جائیے. میں آپ سے ہاتھ اٹھا کر اس ارادے کے اور جو ہے تکمیل کا اور اس ارادے کی پختگی کا اور جو ہے مظاہرہ اور مشاہدہ اور نورانی منظر چاہتا ہوں. آپ ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ انشاءاللہ ہم سب اپنی اولاد کو اور نواسوں کو, پوتوں کو, حتیٰ کہ نرینہ اولاد نہیں ہے, ہاتھ چھوڑ دیں. اگر آپ کے گھر میں لڑکا نہیں ہے تو لڑکیوں کو, بچیوں کو آپ حافظ قرآن بنائیں گے اور دین کے محافظات میں ان کا شمار کروائیں گے. ایک تو یہ سبق ہے, اور دوسرا سبق ہے جو الہامی طور پر دین کی حفاظت کی دوسری شکل ہے جس سے مجھے اور آپ کو رات و دن جڑنا ہے, وہ ہے دعوت و تبلیغ کا پلیٹ فارم. اور یہاں میں ذرا کھل کر صاف گوئی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, اپنوں میں دعوت و تبلیغ جس کو مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ نے کبھی مفتی یوسف صاحب نے بتایا, آج دنیا کے چپے چپے میں, پہاڑ و جنگل میں ہماری یہ پاکیزہ ترین جماعتیں پہنچ کر انسانوں کو کلمہ پڑھانے اور دین سکھانے کا عظیم فریضہ جو دعوت کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں لاکھوں لاکھ صحابہ کو دے کر اور جو ان کے واسطے سے ہم تک پہنچایا تھا, یہ دعوت و تبلیغ کی محنت. اور اس کا دوسرا پہلو ہے کہ اپنوں میں دعوت کے ساتھ ساتھ غیروں میں دعوت, برادروں میں دعوت, جس کا نام دیا ہے میرے استاد محترم استاد الاساتذہ صدر جمعیت علماء ہند جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے قومی یکجہتی کا. آج صبح جمعہ میں, جمعہ سے قبل مولانا راشد صاحب کی مدینہ مسجد گورے گاؤں میں نے بتایا کہ یہ قومی یکجہتی تحریک یہ کوئی ہمارے حضرت والا کی ایجاد نہیں ہے. 23 سال کے عرصے میں نبوت کے بعد اور نبوت سے پہلے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین میں اور مدینہ منورہ کی سرزمین میں یہی قومی یکجہتی کی تحریک چلائی تھی. آپ کو میں بتاؤں کہ باری تھی ام حبیبہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ام المؤمنین کے دن کی باری تھی, اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوج مطہرہ حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے. ایک چادر میں اچانک سے ان کے ابا جان حالت کفر میں, جو ابو جہل ابو لہب کے ساتھ ساتھ اسلام کو زد پہنچانے میں اور جو اسلام کو کی مخالفت میں آگے آگے تھے, اور فتح مکہ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی دولت سے متاثر ہو کر مشرف پر اسلام ہوتے ہیں, اور جتنا اسلام کے لیے رکاوٹ بنے تھے اتنا حق اسلام کی حفاظت اور اشاعت میں اللہ نے ان سے لیا. وہ ابو سفیان حالت کفر میں آ رہے ہیں, دور سے دیکھ کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ ابھی ابا جان حالت کفر میں آنے والے ہیں اور آ کر میرے سرتاج کے اس ایمانی نورانی روحانی تاج میں بیٹھ جائیں گے تو مجھے گوارا نہیں ہے. اس لیے پھیلی ہوئی چادر کو سمیٹنا شروع کیا تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ام حبیبہ زوج مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہو گیا اور فرمایا, ام حبیبہ یہ تم نے کیا کیا؟ دنیا کا تو یہ دستور ہے کہ باپ حالت کفر میں آئے, حالت ایمان میں آئے, اس کی بیٹی آنے والے باپ کے لیے استقبال کرتی ہے اور جو ہے سمیٹے ہوئے چادر کو کھول کر استقبال کرتی ہے. تم نے باپ کے دیکھتے ہوئے یہ اچھا نہیں کیا اور باپ کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے, لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ جب ابا جان آ جائیں تو اس حرکت کی وضاحت کے ساتھ ابا جان سے دل و جان سے معافی مانگنا
سننا تمہارے لیے ضروری ہے. یہ قومی جہتی تحریک کا حصہ ہے جسے جو ہے پیام انسانیت کے نام سے مفکر اسلام نے کبھی لکھنؤ رائے بریلی سے شروع کیا تھا. یہ ہمارے اکابر کی الہامی چیزیں ہیں. دعوت و تبلیغ اپنوں میں، دعوت و تبلیغ برادران وطن میں، اور قومی یکجہتی کا یہ علم بردار لے کر جو دعوت کا فریضہ برادران وطن کا ہمارے ذمہ ہے، ہم اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے حضرت صدر محترم فرماتے ہیں کہ ان کے غم میں ہم شریک ہوں، ان کے خوشیوں میں ہم شریک ہوں، ان کے گھروں کی شادی میں اگر بغیر بلائے کے آپ مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ، تحفے تحائف کے ساتھ پہنچ کر مبارکبادی دیں. یہ فرقہ واریت ایک آگ ہے، اور آگ کو پانی ہی سے بجھایا جا سکتا ہے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ان کے ہاں کوئی مر جائے تو آپ کفریہ شرکیہ رسم و رواج سے ہٹ کر انسانیت کے حق کے درجے میں ان کے گھروں میں جا کر ان کو غم میں پرسہ اور تسلی دیں، اور ان کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو. اور حضرت نے ابھی رابطے کے اجلاس میں 7,000 مدارس دینیہ نے شمال سے جنوب تک کی نمائندگی کی. اس اجلاس میں انتہائی نقاہت اور ذوق کے باوجود مغرب کے بعد گھر سے 2 آدمیوں کے سہارے سے پہنچے اور 15 منٹ کا بہترین سبق اہل مدارس کو دیا. مدرسے والوں کان کھل کر سن لو کہ صرف یوم جمہوریہ یا یوم آزادی کے دن نہیں بلکہ مختلف عنوانات اپنے پیسے پیدا کر کے اس مدرسے کے کامپاؤنڈ کے اندر علاقے کے برادران وطن کو دعوت دو، اور انہیں بتاؤ کہ یہاں دہشت گردی نہیں سکھائی جاتی، یہاں انسانیت کا سبق سکھایا جاتا ہے. اور ہمارے آقا کے بہت سارے مقام اور صفات اور شان میں ایک نمایاں شان محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. ان کو دعوت دو. تو میرے دوستو، دعوت و تبلیغ کے یہ دونوں پہلو سے ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے. اور آگے تیسری شکل الہامی ہمارے اکابر کی جمعیت العلماء ہند، میں قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں، میں ہر موضوع سے چل رہا ہوں اور یہ 6 شکلیں آج آپ کے دل و دماغ میں رچانا اور بسانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کا یہی سبق ہے، پیغام ہے کہ جمعیت علماء نے اکیلے اس ملک کو انگریز کے ناجائز تسلط اور قبضے سے آزاد کروایا. میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جس وقت ٹیپو سلطان شہید نے 1700 سے اس تحریک آزادی کا آغاز کیا تھا سری رنگا پٹن سے انگریز کے مقابلے میں، اسی وقت جمعیت علماء کا وجود ہو چکا تھا. یہ اور بات ہے کہ 1919 میں باضابطہ نام کے ساتھ اس جماعت کی تشکیل ہوئی، لیکن میرے اور آپ کے اکابر مجدد الفسانی سے لے کر سادات کا وہ خاندان، سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر تیسرے مرحلے میں حجت اللہ البالغہ کے جو ہے موجد، مصنف، مؤلف اور جو ہے رہبر مقتدا اور محدث جلیل حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہی علم اٹھایا تھا. اور پھر ان کے ماننے والوں کی اور عظیم الشان یہ جماعت آگے بڑھ کر شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، اور جو ہے یہ آگے سلسلہ بڑھ کر میرے دوستو بانیان دارالعلوم حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، اور پھر آگے بڑھ کر شیخ الہند، پھر آگے بڑھ کر ان کے شاگرد محدث جلیل محدث سہارنپوری کہ گھر میں ریشمی رومال کی تحریک شیخ الہند اور محدث سہارنپوری مل کر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے کا نقشہ آپ کے کندھے کے رومال میں کھینچتے ہیں، اور الغیرۃ من الایمان کے مجسمے کا جو ہے مظاہرہ پیش کرتے ہیں. اور میرے دوستو وہ اکابر کا حوصلہ یہ تھا کہ انہوں نے رومال میں ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے کا نقشہ کھینچا تھا. اور یہ مجاہدین کا قافلہ آگے بڑھتا ہے تو جمعیت العلماء کے پلیٹ فارم سے اکیلے یہ تحریک آزادی کا سلسلہ آگے بڑھا. بعد میں چل کر مالٹا سے واپسی پر برادران وطن کو اسی بمبئی کے ساحل میں شیخ الہند نے ساتھ لیا، اور نیشنل کانگریس نام کی ایک کمیٹی شیخ الہند کے جو ہے ساتھ لگ گئی اور جو ہے تحریک آزادی میں شریک ہو گئی. یہ جمعیت علماء کا پلیٹ فارم جس نے اس ملک کو تحریک آزادی کے جو ہے شکل میں آزادی دلایا، اور آج میں اور آپ سر اٹھا کر جو جی رہے ہیں، اور بقول علیمیہ کے 7 سالہ اجلاس میں ملک کی وزارت عظمیٰ کی ذمہ دار بیٹھی ہوئی ہیں، اور
صف اولا میں، اور جو صف اولا کے وہ عظیم ترین رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منظر بھولا نہیں جا سکتا۔ اسٹیج میں 7 سالہ کے وہ منظر دیکھنے والے علماء موجود ہیں۔ حضرت علی میاں نے فرمایا تھا، علی میاں کا وہ ملفوظ چھپا ہوا میرے سامنے موجود ہے۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں کہ سن لے کان کھول کر، سن لے کان کھول کر، اس ملک میں ہم نے اور ہمارے اسلاف نے، اکابر نے اتنی قربانی دی ہے کہ اسلام میں جو ہے اسپین میں اور جو ہے قرطبہ میں اور جامع قرطبہ میں 700 سال کے بعد اسلام وہاں سے ہٹا تو ہٹا، لیکن میرے اس ملک کے اندر میرے اکابر اور اسلاف نے اتنی قربانیاں دے دی ہے کہ ذرے ذرے میں علماء کی شہادت کا خون ہے۔ اور فرمایا کہ اس ملک کا مستقبل تو حجت اللہ البالغہ کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، یہ علماء جانتے ہیں، فرمایا کہ اس ملک کا روشن مستقبل اسلام ہے۔ اور آگے بڑھ کر میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں، ہمارے وہ ساتھی جو روزانہ فضائل کی تعلیم مسجدوں میں بیٹھ کر سنتے ہیں، اس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا علیہ الرحمن نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نقل کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت سے پہلے پہلے آسمان کے نیچے اس روئے زمین کے اندر ہر گھر اور ہر فرد میں میرا لایا ہوا دین کچے پکے مکان میں جب تک داخل نہیں ہوگا، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ تو اسے یوں کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے انگریزی دان طبقہ، میں نے اسکول میں بھی پڑھا ہے، میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے اس الہامی ملفوظ کا ترجمہ انگریزی میں بتانا چاہتا ہوں۔ The future of the India is Islam, the future of the India is Islam۔ اور آگے بڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور خوشخبری بھی سنا دینا چاہتا ہوں، جو یہ ہمارے اکابر کی تحریکوں سے جڑتا رہے گا، وہ کبھی سر کو جھکائے گا نہیں، وہ کبھی مایوسی اور خوف کا شکار نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the future of the world is Islam, the future of the world is Islam۔ اس دنیا کے ہر گھر میں، ہر چپے میں یہ اسلام پہنچنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو تیسری شکل، تیسرا پلیٹ فارم جس سے مجھے اور آپ کو تن من دھن کی دعوی لگا کر دامے دل میں سخنے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جڑنا ہے۔ آج ہمارے صدر محترم، میرے دوستو، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ابھی مولانا اشارہ دے رہے تھے کہ اسلام دشمن طاقتیں، اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مال جان استعدادیں لگا کر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو یہ ایک مثال بتاؤں کہ پڑوس ملک کا کلچر پیدا کر کے یہاں کا نظام درہم برہم کرنے کے لیے نیشنلائز درجے میں اور انٹرنیشنلائز درجے میں 2 کانفرنس دلی صدر مقام کے اندر جو ہے منعقد کی جاتی ہے، صوفیزم کانفرنس کے نام سے، اور دیوبندیت اور بریلویت کے درمیان میں لڑائی جھگڑے اور ماردھاڑ اور فساد کا ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ سازش کہیں سرد خانے میں چلی گئی اور عوام الناس اس سازش کو بھول گئے۔ میرے استاد محترم صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی کو اللہ نے یہ تدبر اور دور اندیشی اور یہ فکر دیا کہ حضرت نے اس کے بعد دونوں کانفرنس کے بعد دلی کے اندر نہرو جواہر لال نہرو کے جو ہے اسٹیڈیم میں جس کی کیپاسٹی 2 لاکھ سے زیادہ ہے، یا اجلاس بلاتے ہیں اور سارے مقتدا اس میں تقریر کرتے ہیں، اور اخیر میں کلیدی خطاب حضرت کا آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، اور حضرت ان میں یہ الہامی جملے اور الفاظ فرما رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ 500 کروڑ سے زیادہ دونوں سازشوں کے وہ سیمینار کو یہ دنیا بھول گئی اور وہ سرد خانے میں چلا گیا۔ یہ کوئی معمولی حضرت کا یہ الہامی جو طریقہ کار ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ارے ہم کو لڑانا چاہتے ہیں، ہم 2 بھائیوں کے درمیان میں تفریق اور جو ہے دوری پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے بریلوی حضرات تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ حضرت نے فرمایا اور آگے فرمایا کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک دیوبندی مکتب فکر کے کسی دارالافتاء سے ہمارے ان بڑے بھائی اور جو ہے بریلوی حضرات کے بارے میں کہیں سے کوئی کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ ہمارا ان کے ساتھ عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور یہ ہمارے نزدیک جو ہے کفریہ ضالہ فرقہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اگر قوم کی موجودہ نازک ترین دور کے اندر ملک کے حفاظت کا اگر مسئلہ ہے تو ہم ان کو آگے بڑھا کر ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ان جملوں کے ساتھ وہ ساری سازش ختم ہو گئی۔ تو جمعیت العلماء ہند
میرے دوستو جس کا تعلق اس سراج العلوم کے ساتھ چولی دامن کا رات و دن کا ہے، اس کا وجود جمعیت علماء کے گود میں ہو رہا ہے، اور اس کے موجودہ اکابر جمعیت علماء مہاراشٹر ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی باغڈور ان کے ہاتھوں میں ہے، اور حضرت دامت برکاتہم مولانا حلیم اللہ صاحب کو خاص طور پر پورے ملک میں اپنے اس قومی یکجہتی کی عظیم الشان تحریک کی اور جو ہے آبیاری کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ سراج العلوم کا میں اکیلا امتیاز اور خصوصیت سمجھتا ہوں، اس کے رگ و ریشے میں ذرے ذرے میں جمعیت علماء ہند پیوست ہے، اس سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی شکل ہے دعوت و تبلیغ سے 10 سال پہلے تھانہ باؤن میں مجدد ملت فرزند دارالعلوم دیوبند حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک مجلس کی بنیاد ڈالی تھی، جس مجلس کا نام ہے مجلس دعوت الحق، اور اس کے 2 عظیم الشان مرکزی مقاصد طے کیے کہ جس طرح امر بالمعروف کی اجتماعی محنتیں مختلف شکلوں میں ہو رہی ہیں، اسی طرح بعینی ہی لگ لگا کر بازو بازو میں نہیں عن المنکر یعنی امت کو گناہوں سے بچانے کے لیے اجتماعی محنت گھر گھر پہنچ کر فرد فرد پہنچ کر کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح احیاء سنن کی اجتماعی محنتیں کہ گھر گھر فرد فرد میں آج خاص طور پر ہمارے نوجوان کا بڑا طبقہ جو یہاں موجود ہے، یہود و نصارہ کا وہ فیشن جو کل کو جو ہے برطانیہ میں اور امریکہ میں ایجاد ہوا تھا، آج ہندوستان کی سرزمین میں چپے چپے میں ہمارا نوجوان یہود و نصارہ کے طریقے پر کپڑے پہن رہا ہے، اور ہمارا نوجوان یہود و نصارہ کے طریقے پر 500 روپے نائی کو دے کر بال بنا رہا ہے، اور جو ہے پتہ نہیں اس کو کیا جنون ہو گیا ہے۔ یہ جوانی میرے دوستو اس طرح سے ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، اس جوانی کو 1400 سال پہلے کے جوان حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے ملانے کی ضرورت ہے۔ وہ مجلس دعوت الحق کا آپ رکن بنائیے، اور اس بمبئی شہر کے اندر بھی وہ مجلس قائم ہے، اور اپنے مدرسوں میں اپنی مسجدوں میں اس تحریک کا حصہ دار بنائیے۔ اور آگے چل کر 5ویں شکل ہے حفاظت دین اور اشاعت دین کی، جو میرے اور آپ کے اکابر سلسلۃ الذہب کو، سونے کی لڑی اور کڑی کو ہر فرد کو اللہ نے الہام کیا، وہ ہے اکابر کی طرف سے تصانیف اور تالیف کا سلسلہ کہ دونوں ہاتھوں سے آگے نکل جانے والی اتنی بڑی بڑی 30 40 جلدوں کی ایک ایک کتاب میرے اور آپ کے اکابر نے لکھی۔ بانی دارالعلوم کے ساتھی حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی بانی مدرسہ سولتیہ، جو یوپی مظفر نگر کے بازو میں کیرانہ کے رہنے والے، ایک جو ہے فرزند انجمن دارالعلوم دیوبند کے عیسائیت کے رد میں وہ اظہار الحق کی 29 جلدوں میں کتاب وہ لکھتے ہیں، جس کے بارے میں اٹلی اور جو ہے روم کے پوپ اعتراف کرتے ہیں کہ آج تک کوئی رد عیسائیت میں ایسی کتاب نہ لکھی گئی، اور آج تک کوئی عیسائی مبلغ یا عیسائی رہنما کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کتاب کے یہ جلد کا جواب دے سکے۔ ایسی کتابیں چھوٹی بڑی چلتے راستے ہمارے اکابر نے اپنی زندگیوں کی سوانح آبیتی اور بہشتی زیور فضائل اعمال اور جو ہے یہ نقوش حیات، یہ ساری کتابیں اکابر نے لکھی اور رد میں لکھی، اور جو ہے حفاظت دین اور اشاعت دین کا یہ فریضہ ادا کیا۔ میرے دوستو، یہی کتابوں کو اور نقوش کو مدارس دینیا میں پڑھا کر عالم دین بنتا ہے۔ آپ کے ذمہ عامت الناس کے ذمہ یہ ہے کہ آپ ان کتابوں سے اپنا تعلق جوڑیے، جس زبان میں آپ جانتے ہو اس زبان کی کتاب کو خریدیے اور اپنی زندگی کو ان کتابوں سے ملائیے، اور علماء سے ائمہ سے جڑ کر ان کتابوں کے بارے میں پوچھ کر اس سے اپنے دن کا حصہ مطالعے میں لگائیں، اور جو ہے گھر گھر کی تعلیم کا آغاز کی جائے، جس کی تحریک مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ نے، مولانا انعام الحسن صاحب علیہ الرحمہ نے، مولانا زبیر صاحب علیہ الرحمہ نے پوری دنیا میں گھر گھر کی تعلیم کی شکل میں چلایا تھا۔ جس گھر میں آج تک تعلیم کا سلسلہ نہیں ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ہماری ماں بہنوں سے بھی، کہ یہ ہماری فضائل کی کتابیں، یہ بہشتی زیور اور یہ اکابر کی کتابیں علماء سے پوچھ کر گھر میں ایک وقت ایسا جس میں سارے گھر کے افراد، مائیں گود میں بچے کو لے کر، باپ تاجر اور بیٹا جوان بچیاں سب بیٹھ کر گھر گھر کو مدرسے کی شکل دیں، اور پھر آگے چھٹی شکل
جس کے بغیر یہ پانچوں شکل میں بقا اور استحکام مشکل ہے، وہ شکل ہے یہ اہل اللہ کی بچھائی ہوئی خانقاہیں اور ان اکابر اہل اللہ کا وجود جو آخری زمانے تک اللہ تعالیٰ چلاتے رہیں گے، اور کوئی سرزمین کوئی علاقہ اللہ کے مقبول بندوں سے خالی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ان اہل اللہ کے زیر سایہ آئیے اور ان کا دامن پکڑیے اور ان سے جڑ کر اپنے حال احوال سنائیے اور ان کے زیر سایہ ان سے پوچھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے۔ جوان اگر ان اہل اللہ سے جڑتا ہے تو اس کی جوانی کا رخ صحیح ہوتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں اپنے محرم کے واسطے سے ان اہل اللہ سے جڑتی ہیں تو ان کی زندگیوں کا رخ صحیح ہوتا ہے، اور تاجر اور ملازم اور علماء اور دائی ان اہل اللہ کے زیر سایہ آتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں جلا اور نورانیت اور روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ روزہ، وہ نماز، وہ درس و تدریس اور امامت جو اہل اللہ کے سائے کے بغیر اور اہل اللہ کے سائے کے ساتھ زمین آسمان کا اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ سے اپنے آپ کو ہم میں سے آیا ہوا یہ مجمع، ہماری ماں بہنوں کا بھی، ہمارے بھائیوں کا بھی، کوئی آج کے دن کے بعد سے اہل اللہ کے سائے سے دامن سے خالی نہ رہیں اور جڑیں، اور یہ دعوت کے کام کرنے والے دائی اور یہ مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے طلبہ اور علماء اور یہ جمعیت علماء کے ممبران اور یہ جمعیت علماء کے رضاکار اور یہ مجلس دعوت الحق کے کارکنان، میرے دوستوں، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں آئیں اور ان سے جڑیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے میں نے شروع میں کہا کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر عالم حافظ بنانے کا عزم مصمم لے کر جائیں اور خود ان مدارس سے جڑ کر تعلیم بالغان یا دوسری شکلوں سے علوم نبوت کا ذخیرہ اپنے دامن میں جمائیں اور پھر آگے بڑھ کر دامے درمے سخنے اور جو ہے اپنی ان مدارس دینیہ اور حفاظت دین کی شکلوں میں اپنے لگانے کو اپنے لیے سعادت اور نجات کا ذریعہ سمجھیں، اور گاؤں گاؤں میں اور جو ہے سلمز میں جھوپڑ پٹی علاقے میں اپنی قیمتی اوقات کو فارغ کر کے خود پہنچے۔ صرف پیسہ دے دینا کافی نہیں ہے، اور صرف یہ کام اہل مدارس کے ذمہ نہیں ہے، آپ کو اللہ کے نبی نے اور اللہ کی اس عظیم الشان کتاب نے دائی امت بنایا ہے۔ اس لیے آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اپنے کھاتے پیتے شکلوں کے ساتھ اپنے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت فارغ کر کے ان سلمز میں جانا پڑے گا، اور جو ہے ان جھوپڑ پٹی علاقوں میں جانا پڑے گا، اور جو ہے ان غریب طبقے میں جانا پڑے گا جو غربت کی وجہ سے، جو جہالت کی وجہ سے اور میری تمہاری غفلت کی وجہ سے ارتداد کے گود میں جا چکے ہیں۔ اور بقول علی میاں کے آج سے 40 سال پہلے اندور کے خواص کے اجلاس میں علی میاں فرماتے ہیں کہ امت کا 75% طبقہ 40 سال پہلے علی میاں فرما رہے ہیں اور دل کے آنکھوں سے دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ امت کا 75% طبقہ میرے یقین کے مطابق فکری ارتداد کے گود میں جا چکا ہے۔ میرے دوستو، آج علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ دیندار کہلانے والا طبقہ 4 5 مہینے لگانے والا دعوت کا نوجوان فتنہ شکیلیت کے گود میں جا رہا ہے۔ اور میرے دوستو، کہاں کہاں کس فتنے میں ہمارے بچے جا رہے ہیں۔ ابھی میں دلی میں تھا تو ایک مذاکرے میں خواص دلی کے تھے، انہوں نے جو لفظ اور گنتی استعمال کی تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بتایا کہ دلی کے اندر کرناٹک کی آبادی اور دلی کی آبادی دونوں برابر ہیں مسلمانوں کی، لیکن وہاں کرناٹک میں علمی شعور کا یہ حال ہے کہ 2700 مسلم اسلامک اسکول کرناٹک میں موجود ہے، اور آپ کو یقین نہیں آ سکتا کہ پورے دلی صوبے کے اندر صرف 3 مسلم اسکول موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے بچے ہندو مشنری اسکول میں جاتے ہیں، ہمارے بچے دہریت کے مشن کے اسکولوں میں جاتے ہیں، ہمارے بچے عیسائی مشن میں جاتے ہیں۔ تعلیم کا رجحان تو ہے، لیکن ہماری اسکول اور ہمارے اور جو عصری تعلیم گاہیں اسلامی ماحول اسلامی نصاب میں پورے دلی میں، اور اس کے نتیجے میں بتایا کہ لڑکے تو ہمارے پڑھ نہیں رہے ہیں اور 7th اور 8th اور 9th اور 10th میں ڈسپوز ہو رہے ہیں، اور ہماری بچیاں کالج کی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں، اور جب ان کے شادی بیاہ کا وقت آتا ہے تو ہماری بچیاں ماں باپ کو اپنا فیصلہ سناتی ہیں کہ ہم وہ 7th اور 8th اور 9th کے ڈسپوز
اور جو ہے ڈسکنٹینیو جو ہے اسٹوڈنٹ کو اور جو ہے ہم اپنا لائف پارٹنر بنانا نہیں چاہتی. ہم نے تو اپنا انتخاب وہ ہندو نوجوان اور جو ہے وہ عیسائی نوجوان کا اسکول کے درسگاہ میں کر لیا ہے. تو میرے دوستو آج انہوں نے بتایا سینکڑوں کی تعداد میں ہماری جوان بچیاں غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ اسکول کی درسگاہ میں اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کر کے چلی جا رہی ہیں. اس لیے میرے دوستو ہمیں ان اکابر اولیاء اللہ کی حفاظت دین اور اشاعت دین کی قیامت تک کی الہامی شکلوں سے یعنی مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، دروس قرآن، دروس حدیث، تعلیم بالغان، تعلیم نسوان، تعلیم اطفال اور دعوت و تبلیغ کے دونوں پہلو اور جمعیت علماء ہند، مجلس دعوت الحق اور اکابر کے تصانیف چھوٹی بڑی اور اس کے ساتھ اہل اللہ کی خانقاہوں سے میں نے 10 سال میرے شیخ کے زیر سایہ دیوبند میں گزارا. ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. ان اکابر کو اگر ہم ہٹا دیں اللہ غفاری اور ستاری کا معاملہ فرما رہے ہیں، ورنہ من آنم کے من دانم. میرے دوستو یہ اکابر میرے دوستو ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے. میں نے 10 سال تک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کے سبق کے لیے سنانا چاہتا ہوں کہ میرے شیخ نے 10 مرتبہ 10 سال میں اگر ایک مہینے میں ایک مرتبہ اگر اندازہ لگا لیں تو سال کے 12 مہینے اور 10 سال کے 120 مہینے ہوتے ہیں. میرے دوستوں میرے شیخ نے مجھے 10 مرتبہ پوچھا تعطیلات میں اور مختلف مواقع میں کہ مفتی سے مولوی سبیل اب کیا کرو گے؟ مولوی سبیل جو ہے دورہ ہو گیا ہے، آگے تمہارا کیا نظام ہے؟ تو میں نے وہی فنائیت کا جملہ میرے شیخ کے ساتھ استعمال کیا. آج امت کے اندر وہی فنائیت کی ضرورت ہے، وہی اطاعت کی ضرورت ہے، وہی اجتماعیت کی ضرورت ہے. ہم سب نفس کے پجاری ہو گئے ہیں، یہ نفس کچلتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں. میں نے شیخ کے ساتھ 10 سال میں ایک ہی جملہ استعمال کیا، جو حضرت فرمائیں، جو حضرت فرمائے. جب بھی حضرت نے پوچھا تو میں نے یہی جواب دیا کہ جو حضرت فرمائے. اس لیے ان علماء سے، ائمہ سے، اہل اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے. میں اب اپنی بات کو پوری کر رہا ہوں. دوبارہ ایک مرتبہ میں تمام یہاں کے حاضر فرد کی خدمت میں مبارکبادی کا تحفہ پیش کر کے اپنی بات کو اور کمی کوتاہی کی معافی کے ساتھ میں نے بتایا کہ میں تو اہل زبان میں سے بھی نہیں ہوں اور جو ہے مذکر مؤنث تانیث اور تذکیر کے اعتبار سے یا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے تعبیر کے اعتبار سے کوئی بات یہاں الہ آباد اور بستی کا میرے دوستو یہ علماء کا اتنا بڑا اور جو ہے اتنی بڑی جماعت اور اتنا اسٹیج کو بھر دیا ہے ان لوگوں نے. یہ یہاں بیٹھے ان کے درمیان میں بڑے سنبھل کر من جانب اللہ میں بول رہا ہوں. میں معافی کے ساتھ اپنی بات کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس عظیم الشان جلسے کو ہر طرح سے ظاہراً و باطناً قبول فرمائے اور اس کے ثمرات کو اللہ تعالیٰ دور اور دیر تک اللہ تعالیٰ مرتب فرمائے اور اس مدرسے کو اور عالم بھر کے مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، خانقاہیں، جماعتیں، جمعیتیں اور دین کی وہ ہر شکل جس جو اللہ کے ہاں مقبول ہے اس کی حفاظت کا اللہ فیصلہ فرمائے اور اس کے لیے ہمیں نجات اور سعادت کے لیے ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ماں بہنوں کو بھی ابھی میں غازی آباد میں ہماری ماں بہنوں سے خطاب کر رہا تھا. مولانا قاری جو ہے شوکت صاحب ویٹ کے صاحبزادے کا مدرسہ جو کبھی پیر ذوالفقار صاحب کے دادا پیر مولانا عبد المالک صاحب کی خانقاہ ہوتی تھی غازی آباد میں. وہاں کے جلسے میں صبح سے دوپہر تک خواتین سے اور شام کو قاری عثمان صاحب کی صدارت میں اور جو ہے عوام الناس سے تو ہماری خواتین نے رومال بچھایا اپنے اندر اور تقریباً 2.25 کلو زیور چاندی اور جو ہے سونے کے اپنے گلے سے اپنے کانوں سے نکال کر رومال بھر کے بر وقت وہاں اسٹیج پر بھیج دیا کہ یہ ہماری لائی ہوئی یہ زیورات ہیں اور اس وقت کا یہ نقد تعاون ہے. اور ایسے ہی باغیرت ہماری ماں بہنوں کے تعاون سے مدرسے چل رہے ہیں. اس لیے ہمارے بھیونڈی والوں کو بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں جن کے کارگزاری میں نے اجلاس میں حاضر ہونے سے بھی پہلے سنی اور پھر میں ان کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اس میں روز افزوں اضافہ ہوں اور جو اس کی کارگزاری میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ تعالیٰ سے میں توفیق کی دعا مانگتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، اس کے بعد بیرونی اور مقامی مہمان جن کو دعوت دی گئی وہ کھانا کھائیں گے. بقیہ اعلان دعا کے بعد. درود شریف پڑھیں.
يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا غاية رغبتنا يا خالق أنفسنا يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا بما هو أهله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أحيي الدين كله في جميع العالم كله اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا عيوبا إلا سترته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طفلا إلا ربيته ولا شابا إلا أصلحته ولا ساحرا إلا قتلته ولا مسحورا إلا رحمته ولا محروما من ذريته إلا وعدته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة
هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعزمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الشاكرين والصابرين والقانتين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم بارك في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا ومدارس المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا ومدارس المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا ومدارس المسلمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، عاصی ہیں، مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. اے اللہ تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے. اے اللہ تو ان کا عاشق ہے. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی امت ہے. اے اللہ انہوں نے اس امت تک دین کو پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی تجھے معلوم ہے. اے اللہ آج ان کے پاس ان کی امت کے اعمال پہنچائے جا رہے ہیں. اے اللہ ان کو کتنی اذیت اور تکلیف
تکلیف ہوتی ہوگی، اے اللہ اس عظیم الشان رحمت للعالمین محسن انسانیت نبی کی اے اللہ لاڈلی امت کی کشتی اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے بھور میں پھنس چکی ہے، اے اللہ عالم پریشان ہے، ہم پریشان ہیں، ملک پریشان ہے، اے اللہ میرے شیخ جو تیرے مقبول بندے تھے، اے اللہ اپنی دعاؤں میں یوں کہتے تھے، آج میں بھی وہی کہنا چاہتا ہوں، اے اللہ ہم بندے گندے ہیں تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم گندے ہیں تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے حبیب کے امتی ہیں، اے اللہ تو اگر مدد نہیں کرے گا، اے اللہ یا غیار تانے دیں گے کہ دیکھو مسلم کا کوئی خدا نہیں، اے اللہ آج یہی ہو رہا ہے، تیرے اور تیرے حبیب کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں یہ ہرگز برداشت نہیں ہے، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واسطہ، اے اللہ تیرے حبیب کو اس لاڈلی امت سے محبت کا واسطہ، اے اللہ ان کی امت کے احوال کو درست فرما دے، اے اللہ ان کی امت کو اپنے مرضیات کی توفیق عطا فرما دے، نامرضیات کو ختم فرما دے، اسباب لعنت کو ختم فرما دے، اسباب برکات کو زندہ فرما دے، اے اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما دے، اے اللہ ہمیں معرفت کی دولت نصیب فرما دے، اے اللہ اپنا ذاتی تعلق نصیب فرما دے، اپنا قرب نصیب فرما دے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا ہو جا، اے اللہ تیرا بننے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے، اے اللہ ان صفات کو ہماری زندگیوں میں پیدا فرما، اے اللہ تو ہمارا ہی ہے، اے اللہ تو اگر ہمیں دھتکار دے گا تو ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ آج ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم تیرا نام لیتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں تیرا نام لینے کے طفیل سے اے اللہ سربلندی عطا فرما، اپنی مددوں کو اے اللہ نازل فرما، اے اللہ تو دنیا کو بتا دے کہ تیرے نام لینے والوں کے ساتھ تو کیسا معاملہ کرتا ہے، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نازک ترین حالات سے گزر رہی ہے، اے اللہ تو ان کی بہترین رہبری فرما دے، اے اللہ تربیت فرما دے، اے اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما دے، اے اللہ تیرا یقین مضبوط ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ عقیدے کا استحکام اور مضبوطی نصیب فرما دے، اے اللہ تو ہمیں نمازی بنا دے، اے اللہ تو ہمیں روزہ دار بنا دے، اے اللہ مالی جانی حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ فرائض کو سنتوں کو ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں ذاکر و شاغل بنا دے، اے اللہ ذکر کی لذت نصیب فرما دے، اے اللہ ذکر کی برکت سے اے اللہ استحضار اور دھیان والی کیفیت احسان والی زندگی نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں آپسی حقوق کو جان جان کر ادا کرنا نصیب فرما دے، اے اللہ تیرے حقوق بھی ادا کروا دے، اے اللہ تیرے بندوں کے حقوق بھی ادا کروا دے، اے اللہ تو ہمیں صفات والی زندگی نصیب فرما دے، اے اللہ امت کے اندر اکرام پیدا فرما دے، اے اللہ علماء کی عظمت پیدا فرما دے، اے اللہ علماء کی عظمت پیدا فرما دے، اے اللہ اب تک کی گستاخیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو حلال روزی برکت والی اطمینان والی نصیب فرما دے، حرام سے ہماری بال بال حفاظت فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ تیرے لیے ہر کام کرنا نصیب فرما دے، اخلاص کی دولت عطا فرما دے، تقوی کی دولت سے مزین فرما دے، اے اللہ ریاکاری سے شہرت سے دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دین کی اشاعت اور حفاظت میں ہمیں حصہ دار بنا دے، اے اللہ یہ جان یہ مال تیری دی ہوئی امانتیں ہیں، اے اللہ اسے دور اور دیر کے لیے تیرے دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے اے اللہ نکلنے کی، اے اللہ چلتے رہنے کی، لگے رہنے کی ہر شکل سے توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے مدارس دینیاں، مکاتب قرآنیاں، خانقاہیں، جماعتیں، جمعیتیں، اے اللہ وہ سب شکلیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں ان سب کے قیامت تک جاری اور ساری ہونے کے فیصلے فرما، اے اللہ حفاظت کا فیصلہ فرما، کام میں کام کرنے والوں میں اطاعت پیدا فرما، اجتماعیت پیدا فرما، فنائیت پیدا فرما، تقوی کی دولت سے مزین فرما، اے اللہ امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ عطا فرما، اے اللہ وہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو روزگاری حلال عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اے اللہ تنگ گھر والوں کو کشا
شادہ گھر عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو برکت والی رزق عطا فرما، اے اللہ حرام سے ہماری بال بال حفاظت فرما، اے اللہ ہم سے اللہ امت کے وہ لوگ جو غلط مقدمات میں یا کسی بھی طرح کورٹ کچہری میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ کورٹ کچہریوں سے برات نصیب فرما دے، اے اللہ امت کے اندر اپنے مسائل کو قرآن اور حدیث اور صحابہ اور صحابیات کے طریقے سے علماء کے زیر نگرانی حل کرنے کا مزاج پیدا فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ کے وہ افراد جو کسی بھی وجہ سے جرم بلا جرم اے اللہ جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، اے اللہ ان کی اے اللہ برات کی شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ اس کے لیے ہمارے اکابر خاص طور پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم وَأَطَالَ اللَّهُ عُمْرَهُمْ، اے اللہ تو ان کی اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس عظیم الشان خدمات میں ہر طرح کے حصے لینے والوں کو اپنے شان شان بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ تو حیلے بہانے تلاش کر کے معاف کرتا ہے، اے اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اے اللہ تو فاحشہ عورت کو کتے جیسے نجس العین جانور کو تیرے مخلوق ہونے کی وجہ سے اے اللہ ذرائع اور اسباب نہ ہونے کے باوجود اپنی طاقت کو استعمال کر کے اس نے پانی پلایا، اے اللہ تو نے زندگی بھر کی اس فاحشہ عورت کو تیری مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے اے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دیا، اے اللہ تو اے اللہ کہتا ہے کہ زمین کے چوڑائی کے برابر، آسمان کے اونچائی کے برابر، سمندر کے پھیلاؤ کے برابر گنہگار گناہ لے کر آتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، گھگاتا ہے، مناتا ہے، پلاتا ہے، اے اللہ تو کہتا ہے فغفرت علی ما کان ولا ابالی کہ اتنے بڑے پاپی کو معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اے اللہ تو ہمیں اور پورے امت مسلمہ کو معاف فرما دے، اے اللہ تو رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، اے اللہ بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے، کریموں کا کریم ہے، اب تک بلا استحقاق کرم کرتے چلا آ رہا ہے، اے اللہ مزید کرم کر دے، اے اللہ ہمیں اور پورے امت مسلمہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت کا فیصلہ فرما، اے اللہ قبر اور حشر کے مراحل آسان فرما، پل صراط اور میزان آسان فرما، اے اللہ عرش کے سائے میں جگہ پانے والوں میں ہمارا شمار فرما، اے اللہ اپنا قرب اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا فیصلہ فرما، اے اللہ آپ کی معیت اور آپ کے دست مبارک سے جام کوثر اور آپ کی شفاعت ہم سب کے لیے مقدر فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما، اے اللہ یہ مبارک مہینوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اے اللہ اسے ضائع کرنے سے بال بال حفاظت فرما، اے اللہ ان ماہ مبارک کی برکتوں سے رحمتوں سے پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرما، اے اللہ آنے والے ان مبارک مہینوں کو اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں اے اللہ خیر اور فوز و فلاح کا ذریعہ فرما، اے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت اور ما بعد الموت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کو اور عالم بھر کے مدارس دینیا کو ظاہری باطنی دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نواز دے، اے اللہ ان مدارس دینیا کے تعاون کرنے والوں کو اے اللہ اس کی طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھنے والوں کو اے اللہ سب کو اپنے شان شان بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت ایسی فرما جیسے شیر خوار بچوں کی مائیں حفاظت کرتی ہے، اے اللہ ایسی حفاظت کا فیصلہ فرما جیسے کنواری بچیوں کو ماں باپ اے اللہ والدین حفاظت فرماتے ہیں، اے اللہ تیری اے اللہ تیرے بندے اور بندیاں اے اللہ تیرے معافی اور نصرتوں کے منتظر ہیں، اے اللہ تو ہمیں بتا دے اپنی نصرت کیا ہوتی ہے، اے اللہ ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ بالخصوص حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مملکت کے سربراہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو دینی فہم اور توفیق عطا فرما، اے اللہ کسی بھی طرح کے خلل سے اے اللہ کسی بھی طرح کے اللہ خلل سے اے اللہ عز پاک کی حفاظت فرما
دے، اے اللہ مبارک، اے اللہ مقدس ترین اے اللہ ممالک کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اس ماہ میں ابھی سے اور حاضرین تیرے اے اللہ تیرے اے اللہ بلاوے پر لبیک کہہ کر حرمین شریفین حج و عمرہ کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اے اللہ سب کی حاضری کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ جن جن لوگوں کی حاضری نہیں ہوئی ہے مقبول حاضری اے اللہ جلد سے جلد نصیب فرما دے، اے اللہ ہم تو اسباب کے محتاج ہیں، اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اے اللہ بغیر کسی ذرائع کے بھی تو بلا سکتا ہے، اے اللہ سب کو مقبول حاضری نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے اس مدرسے کے طلبہ کو کامل حافظ بنا دے، عالم ربانی بنا دے، اے اللہ داعی مخلص بنا دے، اے اللہ ہمارے حفاظ کو جید بعمل حافظ بنا دے، اے اللہ آگے عالم ربانی بنا دے، اے اللہ ہمارے ان عزیز طلبہ کو علم و عمل عطا فرما، عزت و عافیت عطا فرما، عمر و صحت عطا فرما، اخلاص اور استقامت عطا فرما، اے اللہ قابلیت اور قبولیت عطا فرما، صلاحیت اور صالحیت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما، ایمان والی اخلاص اور استقامت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو یہاں بھی وہاں بھی اپنے مقبول بندوں کا ساتھ نصیب فرما، اے اللہ علماء حفاظ دینی خدام اے اللہ مفتیان کرام قضات ان کی عمر و صحت اللہ ان کی عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما، اے اللہ عامت الناس کو ان خواص سے جوڑ دے، اے اللہ بہت سارے لوگوں نے جلسے سے پہلے ذمہ داروں سے اساتذہ سے طلباء سے ہم سے اے اللہ تیرے کلام مجید کی عظیم نسبت کی بنیاد پر دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، یہ کہنا چاہتے ہوں نہ کہہ سکے ہوں یا آئندہ کہیں گے، یا ہمارا ان پر حق ہے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اے اللہ جنہوں نے بھی جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے اے اللہ ان سب کے جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی دینی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، اے اللہ جہنم کا بننے سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے روزوں کو نمازوں کو زکوٰۃ اور حج اور عمرے کو بے انتہا قبول فرما، قبولیت کے صفات پیدا فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا خیر نصیب فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر مانگا ہے وہ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما، ہماری عبادتوں میں حقیقت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما، اے اللہ ہمارے معاشرت کے حقوق کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما، اے اللہ اخلاق نبوی عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، اے اللہ توبے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج اس عظیم الشان جلسے میں اے اللہ تجھے حاضر و ناظر جان کر اے اللہ اس بابرکت جلسے میں اے اللہ ہم سب سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ کفر سے شرک سے ہر گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں اے اللہ تیری طرف سے جو حکم احکامات ہیں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیارا طریقہ ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اے اللہ ہمارے عہد کو توبے کو قبول فرما، توبے کے بعد پاکیزہ زندگی نصیب فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اے اللہ یہ نفس و شیطان ہمیں اے اللہ گناہوں سے بچنے میں خلل ڈالتے ہیں، اے اللہ یہ بھی تو تیری مخلوق ہیں جو عاجز ہیں، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ہمارے مقتدی رہنما ہمارے اساتذہ ہمارے اکابر کی عمروں میں اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما، بالخصوص حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، حضرت قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا طلحہ صاحب، حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور دارالعلوم ندوۃ العلماء اور جامعہ قاسمیہ کے تمام اکابر، ہردوئی باندہ کانپور کے تمام اکابر، اے اللہ حضرت اللہ مولانا طلحہ صاحب اور حضرت مولانا رابع صاحب، ان سب اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ حضرت جناب نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، شہداء بدر، شہداء احد، اصحاب بدرین، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، امہات المومنین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مبلغین، مفسرین، محدثین، چاروں سلسلے چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ کے تمام نفوس قدسیہ جو جا چکے ہیں، ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے ان سب کو اپنے شان بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہیں ان کے عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ان نفوس قدسیہ کے صدقے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرما۔ اے اللہ اس بستی میں اپنی رحمت کو نازل فرما، امن و امان کا ماحول پورے عالم میں اور ملک میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ پیار و محبت کا ماحول پیدا فرما دے۔ اے اللہ برادران وطن کو ہدایت کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کے ہمارے درمیان میں جوڑ پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کے لیے، اے اللہ ان کے دلوں میں ہمارا رعب پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اکابر، اے اللہ امن و امان کے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے جو تحریکیں چلا رہے ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما، اس کے نتائج اور ثمرات مرتب فرما۔ اے اللہ ان اکابر اور نفوس قدسیہ کے صدقے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ زمین و آسمان کا تو ہی مالک ہے، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ یہاں بھی وہاں بھی تو ہی ہمارا والی ہے، مددگار ہے۔ اے اللہ ہمیں ایمان والی، استقامت والی زندگی نصیب فرما۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، ایمان والی زندگی عطا فرما، اپنے وقت پر اکمل ایمان پر حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما، یہاں بھی وہاں بھی اپنے مقبول بندوں کا ساتھ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و سندنا و قدوتنا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا مجیب یا مجیب یا مجیب۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔